رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ میں سے دو ان ننھے صحابہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت معاذ اور معوذ ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، یہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بچے کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، بچوں کے لیے نہیں تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے کہ ہمیں اجازت دیں، کیونکہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دیا، جانے کا طریقہ بھی انہوں نے ایسے اپنایا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں تمہارے لیے جہاد فرض نہیں ہے۔ وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا صحابہ کے کندھوں کے برابر لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی۔ یہ چھوٹی عمر کے ہیں صحابہ، اونچے قد کے تھے، کہاں سے کندھا لگتا۔ یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا کندھا صحابہ کے کندھے کے قریب ہو گیا، لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی، شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا۔ وہ دونوں صحابہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، اب سنیے، جب گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرو گے؟ کہا اس کو جہنم رسید کریں گے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا بیٹا وہ سردار قریش ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ارد گرد ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچوں نے جیسے ہی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک۔ جیسے ہی وہ گرا دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی۔ ان دو بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراً پھنس گیا ایسے، اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی۔ ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں، کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں۔ اس نے شعر کہا تھا آخر میں، لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو، ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے۔ میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے، مولا تعالی ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے۔ نمرود اگر مچھر سے مر گیا، فرعون پانی سے ہلاک ہو گیا، شداد ٹھوکر سے اگر مر گیا، قارون زمین میں دھس کر چلا گیا، تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے، باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پن نہیں تھا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا۔ اب مکہ کے یہ جتنے مشرکین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے۔ یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آ ہی گئے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی، یعنی ہاتھ پر، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پوری طور پر کٹا نہیں، سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا، اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکارنا شروع کیا، اے ظالموں، اے گستاخو، اب بھی میرے اندر دم باقی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے للکارتے ہوئے سامنے آتے تھے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا، اب جب یہ اس کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا، ادھر سامنے آتا تھا۔ تو معاذ نے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا ہو، نکال کر پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں، دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے۔ بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں بھی وہ لوگ جو جام شہادت نوش کیے ہیں وہ 14 ہیں صرف، جس میں سے حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ بچے کس گھر کی پروان چڑھے ہوئے تھے، یہ بچے کون سے گھر میں پلے ہوئے تھے؟ کیا پورے معاشرے میں ڈھونڈ کر کے ایک نوجوان ایسا نکالو گے؟ آج تو پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور گندے کارٹون بنانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ایک پورا کھیل بنا رکھی ہے۔ پورا انٹرنیٹ بھرا رہتا ہے گالیوں سے۔ آج صرف اور صرف ایمان کے خون کے اندر ہمارے ٹھنڈک آ گئی ہے، خون جمنا شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے بھی ان کو تہ تیغ کیا، جہنم رسید کیا ہے گستاخان رسول کو، یقیناً وہ دنیا کے بہت اعظم اور افضل لوگ ہیں۔ میری پگڑی ان کے قدموں پر ہو، جنہوں نے ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم سب کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہی چیز جوڑے گی، وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، پھر دیکھو سب ہم جمع ہوں گے۔ ہم اپنے مفادات کے لیے تو باہر نکل آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے باہر آ جاؤ گے، آج تمہاری صحت کے لیے کوئی کچھ معاملات ہو جائیں تو باہر آ جاؤ گے۔ ناموس رسالت کے لیے جب تک تم باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک تمہاری عزتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب امت مصطفیٰ اپنے نبی کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد ان کی عورتیں بچے سب نیلام ہو جائیں گے، ان کے سامنے ان کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ وہ دن آئیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے اوچھے حملے کیے تھے مکہ والوں نے، مدینے کے یہ 313 صحابہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان کو ناکوں تلے چنے چبا دیے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، لیکن مکہ والوں کو کیسے للکارا انہوں نے، قسم خدا کی انہوں نے یہ پیغام دیا، خبردار مکہ والوں، تم طاقت میں اگرچہ کتنے بھی زیادہ ہو، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ہمارے نبی کی طرف۔ بدر میں بھی اور احد میں بھی یہی ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا سامنے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جو صحابی حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان کے جسم پہ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایک تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ آنے پایا۔ وہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے عزیزوں۔ بدر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو ناموس رسالت سکھاؤ، اور اگر تم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پلا دیا، ایک دن آئے گا کہ تم ساری محبتیں خود اکٹھا کر لوگے، ہر کوئی تمہاری محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی تو اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈالے گا۔ آج بدر کے یہ تمام معاملات دیکھنے کے بعد میرے عزیزو، تاریخ پھر سے ہمارے سامنے اسی طرح کی دہرائی جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ان اعتراضات پر جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ نان مسلم، غیر مسلم یا کوئی بھی ملحد ایتھسٹ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جہاد کوئی ایک سخت قسم کا حکم ہے اسلام میں، تو میں اس سے کہتا ہوں
کہ تیرے گھر کے آس پاس اگر تجھے 13 سال پریشان کر دیا جائے اور لوٹ مار مچائی جائے، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے، تب تم کیا ایکشن لوگے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لوگے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال جو برداشت کیا مکہ میں، وہ کیوں نہیں بتاتے آج؟ وہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ 13 سال تک مکہ میں کبھی حضور نے حملہ کیا؟ ہر چیز برداشت کی۔ 3 سال تک تم نے بائیکاٹ کر کے رکھا تھا میرے آقا کا، چمڑے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی غم میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ اٹھائے وہاں پر غموں کے، اور اتنے دنوں میں کبھی پلٹ کر کے حملہ نہیں فرمایا، اور مدینہ آنے کے بعد اب بھی تم سکون سے نہیں رہنے دو گے؟ شب خون مارنے کے لیے 10 12 کے جتھے بھیجو گے، درخت جلا کر کے جائیں گے، نہتے صحابہ کو مار کے جائیں گے، تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے؟ تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفنس کیا، اسی کا نام جہاد ہے، اور میں کہتا ہوں اس طرح کا حق پوری دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے۔ کیا نہیں حاصل ہے؟ ہر ملک کو یہ پاور حاصل ہے۔ یہ ظالم پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں میڈیا، دجالی میڈیا، جہاد 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 نام سے۔ جہاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ جہاد کوئی ناپاک نام ہے؟ جہاد اسلام کا ایک پوتر لفظ ہے، مقدس ورڈ ہے، اور اسی ورڈ کو اگر تم سمجھو گے تو ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں گے۔ جو ہمارے ملک کی طرف اور اس کی ساکھ کو، اس کی سالمیت کو خطرہ بنے، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے۔ یہی ہے جہاد جو ہے، کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا نام نہیں۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ بم باندھ کر کے مجمع میں جا کر ناحق بچوں کو، عورتوں کو اڑا دیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بدنامی کر رہا ہے جہاد کی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی جہاد ہوتا ہے کہ بم باندھ کر کے پبلک ایریے میں آ کر کے کوئی اڑا دیا، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد ہمیں جو اس کی تعلیمات ہیں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ پہلے پڑھو اسلام کو، پھر بولو۔ صرف میڈیا میں بیٹھ کر کے بھونکنے کا مطلب ایجوکیشن نہیں کہتے اس کو، اور اکثر تو جاہل لوگوں کو لا کر کے اینکر بنایا گیا، بیٹھایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے اسلام، قرآن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تم کیا جانو؟ جہالت میں پوری زندگی گزر گئی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ، بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جنہوں نے تعلیم میں اپنی پوری عمر کھپا دی ہے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے۔ گاندھی جی نے خود کہا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی سیرت پڑھ کر کے، کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے، میں وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، نان مسلم رائٹرز ہیں، مفکرین ہیں، دانشور ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پوری دنیا میں کیسے امن آ سکتا ہے۔ ہم کوئی آتنکواد، دہشت گرد، اس طرح کے الفاظ کو جانتے تک نہیں۔ اسلاموفوبیا تم لا رہے ہو آج، ٹھیک ہے، پروپیگنڈا یہی آج چل رہا ہے جو مکہ والوں نے حسد میں کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، شاعر کہا تھا، ساحر کہا تھا، مجنوں کہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہی چیزیں تو آج یہ بھی کر رہے ہیں نا، پھیلا رہے ہیں۔ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بہنوں سے کہوں گا، 1000 پروپیگنڈا پھیلائیں، تم جواب کیسے دے سکتے ہو؟ انہی اخلاق رسول کے ذریعے سے۔ میرے آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ اپنے وہ پیارے اخلاق سے جو ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، نوجوان، بچے، عورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیں۔ دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کون تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا شفیق تھا، کتنا رفیق تھا، کتنے نرم تھے، وہ آج بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس پورے پروپیگنڈے کے خلاف کھڑے ہو کر کے اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام واہیات اور خرافات اور ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ میں آخر میں جنگ بدر کے ان اصحاب کے متعلق ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ شریک جہاد ہوئے تھے، 313 صحابہ، ان کے ناموں کے متعلق جو روایات ہمیں ملی ہیں بزرگان دین کی، انہوں نے فرمایا کہ کئی مشائخ نے فرمایا کہ یہ اصحاب بدر کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر مریض پڑھ کر کے دم کریں تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ حاجت مند جب کبھی ان اسماء کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرماتا ہے۔
وہ یقیناً کیوں نہیں تاثیر ہوگی اصحاب بدر کی؟ میں نے ابھی کل ہی کی تفسیر میں کہا اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے اور ان کے زمانے میں کوئی نبی بھی نہیں تھے، وہ کسی نبی کے ساتھی بھی نہیں، خود نبی بھی نہیں، کسی نبی کے صحابی بھی نہیں، پھر بھی ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے اصحاب کہف کی کہ اگر کسی مکان پر آویزاں کر دیں تو وہ مکان چوری سے محفوظ ہوگا، جہاز میں اگر ہو پانی کے تو وہ جہاز غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو پھر جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ بھی جان نچھاور کرنے والے صحابی اصحاب بدر، کیا ان کے ناموں میں تاثیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی؟ بہت بڑی برکت ہے، اور ہمارا معمول ہے الحمدللہ ہم ان اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے، بارہا جن اہم مقامات پر ان کے توسل سے دعا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا۔ میری ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، شیخ دارامی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت ہوتی ہے تم دل میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز تمنا رکھو مولا ضرور اسے پوری فرمائے گا۔ اور اصحاب بدر اب بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بنفس نفیس مدد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں، یہی حکایات میں موجود ہے کہ وہ تجارت کے لیے اپنا قافلہ لے کر سمندر کا سفر تھا، نکلے، لوگوں نے کہا کہ اس راستے مت جانا کہ ڈاکو آتے ہیں، سمندر کے درمیان جب پہنچو گے تو ڈاکو حملہ کرتے ہیں، پورا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں سب پورا لنگر کر چکا ہوں، اٹھا دیا ہوں اور جہاز چلنے کو ہے۔ بہرحال قافلہ تجارت کا لے کر کے وہ چل پڑا، بڑے جہاز میں درمیان میں پہنچتے ہی ڈاکوؤں کی آمد شروع ہو گئی، تلواروں کی آواز، اور جگہ جگہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں آ کر کے لوگ گھیرنے لگے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے میں اصحاب بدر کو یاد کرنا شروع کیا اور ان کے ناموں کی تلاوت کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری کشتی تو سائیڈ ہو گئی، کنارے ہو گئی، ہمارا جو جہاز ہے، پیچھے سے کچھ سفید لباس میں لوگ آئے اور ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ایسے مقابلہ کیا کہ ان پورے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا، پورا خون پانی میں بہہ رہا تھا، ان کی کشتیاں بغیر ملاح کے اسی طرح بہنے لگیں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں جو تاجر ہیں، میں صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچا تو جس جگہ میں پہنچا شہر میں بہت سارے لوگ میرے استقبال پہ آئے، پوچھے کہ برسوں بعد کوئی قافلہ صحیح سلامت اس راستے سے یہاں پہنچا ہے، کیسے آئے تم؟ اس نے اپنے رات کا واقعہ بتایا۔ تو وہاں پر ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا اے تاجر تجھے معلوم ہے جن لوگوں نے ڈاکوؤں کا قتل کیا وہ اصحاب بدر تھے رضوان اللہ علیہ۔ تو بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ بے شمار باتیں اس طرح کی ہیں۔ میں بھی یہ آپ سب سے گزارش کروں گا جب بھی اپنے گھروں میں کوئی اہم معاملہ آئے، کوئی سخت بیماری آئے، کوئی حاجت آئے، اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام کو ایک بار پڑھو، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں، اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ جب جب ان کے ناموں کی تلاوت ہو تو آپ رضی اللہ عنہ کہا کریں۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز دعا کے موقع پر تمام مومنین مومنات سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو استجابت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات